ترکی حکومت نے جب مسجد نبی کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تو اسلامی ممالک کے کچھ خاندان منگوائے گئے اور ان کی قسطنطنیہ کے پہلو میں ایک شہر آباد کیا، وہاں ان کو ٹھہرایا، اور ترکی حکومت نے ان سب خاندانوں کا خرچہ اپنے ذمہ لے کر ان خاندانوں سے ایک ایک بچہ لے کر ان کو قرآن مجید حفظ کروایا، عالم بنوایا، ان کی تعمیر کے فنون سکھائے، اور یوں 25 سال تک ترکی حکومت نے ان 500 خاندانوں کا سارا خرچہ برداشت کیا۔ پھر جب 25 سال کے بعد وہ نوجوان فن تعمیر کے ماہر بھی تھے، عالم فاضل بھی تھے، اور قرآن مجید کے حافظ بھی بن گئے تھے، تو ان کو مسجد نبوی کی تعمیر کی خدمت پھر لگایا، اور پھر مدینہ منورہ سے باہر دور ایک سنگ تراشی کا کارخانہ لگایا گیا تاکہ سنگ تراشی کرتے وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آہٹ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور ان حفاظ نوجوانوں کو حکم جاری کیا کہ پتھر تیار کر کے مسجد نبوی میں لے جاؤ، وہاں 2 پتھر جوڑ کر ستون بنایا جائے، اور سارے کام باوضو کیے جائے، کوئی آدمی بے وضو نہ ہو ان میں، اور کام کرتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھا جائے۔ اسی طرح ادب و تعظیم کے ساتھ 15 سال میں مسجد نبوی زادہ اللہ و شرفا اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرات، آپ نے ادب و تعظیم دیکھا، ادب و تعظیم پڑھا، ادب کیا کیسے جاتا ہے، ادب پڑھا کیسے جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں لوگوں کو مقام ملے، واقعی جن کو مقام ملا ہے وہ ادب و تعظیم کی وجہ سے ملا ہے، مگر آج ادب و تعظیم میں نہایت کمی آ چکی ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے پر نظر دوڑائیں تو بے ادبی والے کام ہر جگہ ہمیں نظر آئیں گے۔ سوتے وقت اس بات کا خیال نہیں ہے کہ قبلہ کا رخ کس جانب ہے، میرے پیغمبر کا فرمان کیا تھا۔ ہمارے پاؤں تو قبلہ کی طرف ہوتے ہیں، بیت الخلاء ہے، غسل خانے بنوائے جا رہے ہیں، ان میں احتیاط نہیں کی جا رہی، کہیں قبلہ کی طرف پیٹ نہ ہو رہی ہو، رخ نہ ہو رہا ہو۔ تھوکنے کی بیماری عام ہے، ہم میں تمیز ختم ہو گئی، کون سا رخ قبلے کا ہے کہ وہاں نہ تھوکا جائے۔